السلام علیکم۔ آج 29 نومبر 2019 جمعے کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ بھارت نے پولیس FIR میں اردو اور فارسی الفاظ کا استعمال بند کروا دیا۔ عراق میں مظاہرین نے ایرانی قونصلیٹ کو آگ لگا کر سڑکیں بند کر دیں۔ امریکہ طالبان امن عمل کی کامیابی کے امکانات پہلے سے بھی زیادہ۔ ہانگ کانگ سے متعلق امریکہ کے تمام منصوبے برباد ہو جائیں گے۔ چینی صدر کا فلسطینی عوام کے عالمی دن پر اظہار یکجہتی۔ مدینہ منورہ کو دنیا کا صحت کے لحاظ سے ترقی یافتہ شہر بنانے کی تیاریاں۔ بھارت رشوت دینے والے ملک میں سب سے آگے۔ بھارت کا مقبوضہ کشمیر کے لیے خفیہ منصوبہ آشکار ہو گیا۔ چین میں موبائل فون پر تیز ترین 5G سروسز کا آغاز شروع ہو گیا۔ جرمنی ہواوے کے 5G نیٹ ورک سے دور رہے، امریکہ کی دھمکی۔ امریکہ کی طرح امریکہ کا طیارہ بجلی کے ہائی وولٹیج تاروں میں پھنس گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے مظاہروں کو امریکہ کی سازش قرار دے دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ بھارت میں میر، غالب اور داغ کے شہر دہلی میں عدالت نے پولیس FIR میں اردو کے الفاظ کے استعمال پر دہلی پولیس کی سرزنش کی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے حکم دیا کہ دہلی پولیس کو FIR میں اردو اور فارسی کے ایسے الفاظ کا استعمال بند کر دینا چاہیے۔ عدالت نے تعزیرات ہند کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پولیس FIR بہت اہم دستاویز ہوتی ہے، اس لیے اسے سہل زبان میں لکھنے کی ضرورت ہے، یا اس شخص کی زبان میں لکھا جانا چاہیے جو پولیس کے پاس اپنی شکایت لے کر پہنچا ہو، تاکہ اسے پتا ہو کہ کیا لکھا گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے دہلی پولیس کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ پولیس عام لوگوں کے لیے کام کرتی ہے، صرف ان کے لیے نہیں جن کے پاس اردو یا فارسی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے۔ عدالت نے کہا کہ ایسے الفاظ کا استعمال ختم ہونا چاہیے۔ اردو بھارت میں تسلیم شدہ 22 سرکاری زبانوں میں سے ایک ہے، اور دارالحکومت دہلی میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ چونکہ بھارت کے فوجداری اور سول قوانین بڑی حد تک برطانوی دور کے ہیں، اس لیے اکثر اصلاحات بھی اردو زبان میں ہیں۔ عراق کے شہر نجف میں مظاہرین نے ایرانی قونصلیٹ کو آگ لگانے کے بعد سڑکوں کو بھی بند کر دیا۔ مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر سڑکوں کی بندش کی۔ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہروں میں شدت آ گئی ہے۔ مظاہرین نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے مطالبات کو نہ مانا گیا تو وہ مظاہرے جاری رکھیں گے اور نجف اور دوسرے صوبوں کے درمیان والی سڑکوں کو بھی بند کر دیں گے۔ عراق میں ہزاروں افراد حکومتی کرپشن اور معاشی بدحالی کے خلاف مسلسل سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ امریکہ کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مائک ملے نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن عمل کی کامیابی کے امکانات پہلے سے بھی زیادہ ہیں۔ افغانستان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جنرل مائک ملے کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کے ذریعے افغانستان کی 18 سالہ جنگ کو ختم کرنے کے امکانات پہلے سے زیادہ ہیں۔ امریکی جنرل کا مزید کہنا تھا کہ افغان امن عمل کے حوالے سے مذاکرات جلد کامیاب ہوں گے، بس مثبت نتائج کے لیے کام باقی رہ گیا ہے۔ دوسری جانب دوحہ میں طالبان وفد نے بھی امریکی حکام سے ملاقات کی ہے۔ طالبان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہمارے لیڈرز نے امریکی حکام سے غیر سرکاری ملاقاتیں شروع کی ہیں۔ امریکی حکام کے ساتھ امن عمل دوبارہ شروع ہونے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ چین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ ہانگ کانگ میں گزشتہ 6 ماہ سے جاری مظاہروں کی حمایت سے متعلق امریکہ کی قانون سازی کا جواب دیا جائے گا۔ تاہم چین نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ اس ضمن میں کیا کارروائی کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے ہانگ کانگ کے مظاہرین کی حمایت جاری رکھنے سے متعلق کانگریس میں منظور ہونے والے بل پر دستخط کیے ہیں، جس پر چین کا شدید احتجاج سامنے آیا ہے۔ نئے قانون میں امریکی محکمہ خارجہ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سالانہ بنیادوں پر یہ تصدیق کرے کہ کیا ہانگ کانگ کو اتنی خود مختاری حاصل ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ تجارتی روابط برقرار رکھے۔ اگر ہانگ کانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو امریکہ اس پر اقتصادی پابندیاں بھی عائد کر سکتا ہے۔
چین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ہانگ کانگ سے متعلق اپنی منمانیاں جاری رکھی تو اسے چین کے جوابی اقدامات کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ امریکہ کی اس قانون سازی کے تمام منصوبے برباد ہو جائیں گے، اور کہا کہ امریکہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر پیغام بھیجا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے اپنے پیغام میں کہا کہ فلسطین کا مسئلہ مشرق وسطیٰ کا مرکزی مسئلہ ہے۔ مسئلہ فلسطین کا جامع اور منصفانہ حل بین الاقوامی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ بین الاقوامی برادری کو انصاف کا تحفظ کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں، لینڈ فار پیس کے اصول اور دو ریاستی حل پر پیش رفت جاری رہنی چاہیے۔ مدینہ منورہ کو صحت کے شعبے میں دنیا کا ترقی یافتہ شہر بنانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی ٹیم 10 اور 11 دسمبر کو شہر کا دورہ کرے گی۔ اس موقع پر کمیٹی کی جانب سے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ شہر کے مختلف ادارے مدینہ منورہ کو یہ حیثیت دلانے کے لیے اس پروگرام میں حصہ لیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق صحت کے شعبے میں ترقی یافتہ شہر انسان کے لیے جسمانی اور معاشرتی ماحول کو مستقل طور پر بہتر بناتا ہے، اور ایسے ماحول کے لیے وسائل کو وسعت دینا اہم ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں ہر 2 میں سے 1 شخص رشوت دے کر اپنا کام کرواتا ہے۔ بھارت میں بدعنوانی سے متعلق جاری ہونے والی ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بدعنوانی اور کرپشن کے خلاف تمام تر اقدامات کے باوجود رشوت لینے اور دینے کا عمل جاری ہے۔ سروے کے مطابق 35% لوگوں کے مطابق انہوں نے اپنا کام کروانے کے لیے نقدی کی شکل میں رشوت دی، جبکہ 16% لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ بغیر رشوت دیے اپنا کام کروایا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تقریباً 20 ریاستوں کے 248 اضلاع میں سروے کیا، جہاں 1,90,000 لوگوں نے ان کے سروے کا جواب دیا۔ ادارے کا کہنا تھا کہ گزشتہ 12 مہینوں میں 51% لوگوں نے رشوت دی ہے۔ ان کے مطابق دہلی، ہریانہ، گجرات، مغربی بنگال، کیرالہ، گوا اور اڑیسہ کے لوگوں نے بدعنوانی کے واقعات میں کمی کا اظہار کیا ہے، جبکہ راجستھان، اتر پردیش، بہار، تلنگانہ، کرناٹک، تمل ناڈو، جھارکھنڈ اور پنجاب جیسی ریاستوں میں بدعنوانی کے زیادہ واقعات نظر آئے۔ سروے میں یہ کہا گیا ہے کہ سرکاری دفاتر میں رشوت کا اب تک بول بالا ہے، حالانکہ وہاں پہ CCTV کیمرے لگ گئے ہیں اور زیادہ تر کام کمپیوٹر پر ہونے لگے ہیں۔ سب سے زیادہ رشوت جائیداد کے رجسٹریشن اور زمین کے معاملے میں دی جاتی ہے۔ سروے کرنے والے ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا تھا کہ اگرچہ رشوت کے واقعات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 10% کی کمی آئی ہے۔ امریکہ میں بھارت کے سفیر سندیپ چکراورتی نے کہا ہے کہ کشمیر میں اسرائیل کے ماڈل کی طرز پر تعمیرات کی جائیں گی تاکہ ہندو آبادی کو بسایا جا سکے۔ بھارتی سفیر نے کہا کہ حکومت کو کچھ وقت دیں تاکہ کشمیر میں اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کروایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ وادی میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوگی اور لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے۔ آباد کاری کا ماڈل جو مشرق وسطیٰ میں نافذ ہو سکتا ہے اور اسرائیل اس پر عمل کر سکتا ہے تو بھارت ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ چین نے موبائل فونز پر تیز ترین 5G نیٹ ورک کا آغاز کر دیا ہے۔ انٹرنیٹ 5G سروس کو موبائل فون کے لیے عام کر دیا ہے۔ اس کے ذریعے تیز رفتار انٹرنیٹ براؤزنگ سرفنگ ہو سکے گی۔ اس ماہ کے آغاز میں چین نے تیز ترین انٹرنیٹ 5G کی سروس کا باقاعدہ آغاز کیا تھا اور کہا تھا 5G سروس بیجنگ اور شنگھائی سمیت ملک کے 50 شہروں میں دستیاب ہوگی۔ امریکہ نے جرمنی کو چینی کمپنی ہواوے کے ساتھ کام کرنے سے خبردار کیا ہے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق او برائن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایک مغربی جمہوریت کا کمیونسٹ چین کے ساتھ مل کر 5G نیٹ ورک تیار کرنا ان کے لیے حیران کن ہے۔ امریکہ کو تحفظات ہیں کہ چین اپنے 5G نیٹ ورک کے ذریعے جاسوسی کرا سکتا ہے، جبکہ ہواوے کمپنی ایسے تمام خدشات کو مسترد کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ 5G ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گیا ہے
اور اب وہ چین کا راستہ روکنا چاہتا ہے۔ امریکہ میں چھوٹا طیارہ پرواز کے دوران بجلی کے ہائی وولٹیج تاروں میں پھنس گیا۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ چھوٹا طیارہ پرواز کر رہا تھا کہ اسی دوران وہ بجلی کے ہائی وولٹیج تاروں میں جا کر پھنسا، جس کے بعد 65 سالہ پائلٹ تھامس کو ریسکیو کر لیا گیا۔ طیارہ حادثات کی وجوہات سامنے نہیں آ سکیں۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے ملک میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف حالیہ مظاہروں کو ایک سازش کا شاخسانہ قرار دیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس سازش میں امریکہ ملوث تھا۔ پاسداران انقلاب کی فورس کے اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام نے ایک بہت گہری سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ انہوں نے پاسداران انقلاب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے میدان میں اتر کر ایک مشکل فریضہ انجام دیا ہے۔ امریکہ کو پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر اپنے فوجیوں کو میدان میں اتارنے کا موقع مل گیا، لیکن عوام نے اس کی سازش کو نیست و نابود کر دیا۔ بعض شہروں میں نقاب پوش نوجوانوں نے پیٹرول اسٹیشنوں، بینکوں اور دوسری سرکاری املاک کو نذر آتش کر دیا تھا اور ان کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئی تھیں۔